اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک دھماکے سے انتہائی تیزی کے ساتھ کائنات کو وجود میں لانے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر اور نقصان سے جو اس نے پیدا فرمائی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جب اس کی ظلمت چھا جاتی ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ سورہ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ بہت ساری چیزوں سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں، بہت سے نقصان دہ چیزوں سے ہم بچتے ہیں، بہت سے شر سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں، بہت سے شریر لوگوں کی شرارتوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ کمال نقطہ یہ ہے کہ یہاں آغاز میں جو کلمات فرمائے ہیں اس کے اندر کائنات کی بڑی حقیقت اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔ قرآن مجید کا زاویہ یہ ہے، مختصر سا سینٹنس ہوتا ہے مگر اس کے اندر سمندروں کے سمندر موجود ہوتے ہیں۔ پہلی آیت میں دیکھیں فرمایا جا رہا ہے قل اعوذ برب الفلق، آپ عرض کیجئے کہ میں ایک دھماکے سے انتہائی تیزی کے ساتھ کائنات کو وجود میں لانے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب دیکھیں الفلق کے کتنے معنی ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے بالائی اور زیری کائنات باہم ملی پڑی تھی، جڑی ہوئی تھی، پھر ایک زوردار دھماکے سے جدا ہوئی۔ اسے سائنٹیفک ٹرم میں ہم بگ بینگ کہتے ہیں، اور قربان جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر 1500 سال پہلے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں کرتی ہے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی سنگولیرٹی کی شکل میں باہم جڑے ہوئے تھے، پس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا۔ یاد رکھیں ایک رتق ہوتا ہے، ایک فتق ہوتا ہے۔ رتق کے معنی کسی شے کو ہم جنس چیز سے پیدا کرنے اور ملانے اور باندھنے کے ہوتے ہیں، جبکہ رتق اس کا معنی توڑنے اور جدا کرنا، یعنی کسی چیز کو اچھی طرح سے جدا کر کے الگ الگ کر دینا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بالائی اور زیری کائنات، زمینی اور سماوی کائنات یہ باہم جڑی ہوئی تھی، اور پھر اسے طاقتور ایک دھماکے کے ساتھ جدا کیا گیا۔ ماڈرن سائنس آج یہاں تک پہنچتی ہے اور صرف وہ یہ بتاتی ہے کہ بالائی اور زیریں کائنات باہم جڑی ہوئی تھی، پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں یہ جدا ہوئی، اور پھر اس پر ایک لمبا وقت گزرا جس کے بعد یہ آہستہ آہستہ اس فارم میں آ گئی۔ لیکن ذہن میں یہ سوال تو آتا ہے نا، یہ پہلے بالائی اور زیریں کائنات کس نے جوڑ کے رکھی ہوئی تھی، اور اس دھماکے سے پہلے کو کس نے بنایا ہوا تھا، اور پھر یہ دھماکہ کیا کس نے؟ تو دیکھ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بالائی اور زیریں کائنات باہم جڑی ہوئی تھی، ہم نے اسے ایک قوت کے ساتھ جدا جدا کر دیا۔ اس لیے قل اعوذ برب الفلق، آپ عرض کیجئے نا میں ایک دھماکے سے انتہائی تیزی کے ساتھ کائنات کو وجود میں لانے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ بگ بینگ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے الفلق کے اندر۔ کس کی پناہ میں ہم جا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ کون ہے؟ رب ہے۔ کیسا ہے؟ کہا کہ دیکھتے نہیں کہ ایک دھماکے سے ساری کائنات کو وجود میں لا رہا ہے۔ تو جو ساری کائنات کو وجود میں لانے والا، اس سے بھی بڑھ کر کوئی اور ہو سکتا ہے طاقتور؟ اس لیے اللہ سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس لیے پناہ بنتی ہی اس کی ہے۔ اب بچوں کو دیکھتے ہیں نا، جب انہیں کوئی خوف ہو، ڈر ہو، یا انہیں خدشہ ہو کہ فلاں ہمیں تنگ کر رہا ہے، مارے گا، وہ بھاگ کر بابا کی یا اپنی امی کی، ماما کی پشت پر چلے جاتے ہیں، اس کے پیچھے چھپ کر کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں اب بتاؤ، تو یہ ماں کی یا والد کی پناہ لی ہوئی ہوتی ہے۔ یہی فلسفہ اعوذ باللہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں، کہ جب بندہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے، شیطان جب حملہ کرتا ہے تو بندے کو کیا سکھایا گیا ہے کہ جو حقیقی بندہ ہو، غلام مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امتی کا رول دیکھیں کیا ہے کہ جب بھی شیطان حملہ کرے تو دوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں،
مالک تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب وہاں کھڑے ہو کر، اللہ کی پناہ میں کھڑے ہو کر پھر شیطان کو للکارے، ہاں اب کرنا حملہ، دیکھ میں تیرے بہکاوے میں آنے والا نہیں ہوں، دیکھ تیرے وسوسے میں آنے والا نہیں ہوں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں ہوں جو ساری کائنات کا رب ہے۔ اور پھر من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر اور نقصان سے جو اس نے پیدا فرمائی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے کہ اس کی ظلمت جب چھا جاتی ہے۔ دیکھیں بڑے بڑے جو کام ہوتے ہیں وہ رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے کے، لانے اندھیروں کے اندر کرتے ہیں۔ اسی طرح جنات کا شر، یہ خوف، ڈر، یہ کیفیتیں بھی اندھیرے میں زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں بندہ آ جائے تو بس کیا ہی بات ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں کے شر سے، اور اشارہ ہے کہ جادوگروں کے بھی شر سے۔ جادو اسلام میں حرام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جادو حرام قرار دیا ہے، اور یہ بطور امتحان کے آج ہمیں دیکھا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ جادو کرتا ہے، جادو کی طرف جاتا ہے، جادوگروں کے پاس جاتا ہے، یا اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، یا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں آتا ہے، یا اللہ کی طرف آتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اسے پڑھیں، جادو کی کیا حیثیت ہے، مگر یقین پکا ہونا چاہیے، کمال کا ہونا چاہیے۔ مگر یہ جادو کے اندر اثر ہے یا نہیں، تو جواب ہے اور اللہ نے رکھا ہے، مگر منع کیا ہے کہ جادو اس کو استعمال نہیں کرنا۔ جس طرح پوائزن ہوتا ہے، زہر ہوتا ہے، کوئی کھائے گا تو مر جائے گا، یہ اثر کس نے رکھا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مگر منع کیا ہے۔ بالکل یہ چیزیں اسی طرح کی ہے۔ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا خوبصورت بات کی ہے، کہا کہ وہ حسد کرتا ہے تو کرتا رہے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ۔ لہٰذا وہ جلتا ہے، کڑتا ہے، اپنے خون کو جلاتا ہے، دوسروں کو دیکھ کر، کسی کے علم کو دیکھ کر، کسی کے مال کو دیکھ کر، کسی کی ذہانت کو دیکھ کر، کسی کی فطانت کو دیکھ کر، کسی کی قوت گویائی کو دیکھ کر، کسی کے لباس کو دیکھ کر، کسی کے گاڑی کوٹی دنیا کی ظاہری چیزیں، کسی کی اولاد کو دیکھ کر، یا کسی کی عبادات کو دیکھ کر، اللہ نے اسے یہ نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، کوئی چیز دیکھ کر اگر وہ دوسرے سے حسد کر رہا ہے، کہا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، تم اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ اگر وہ کرتا ہے تو کرتا رہے، تم نہ کرو، تم نے پناہ میں آنا ہے، کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔